سب کو سلام. ویلکم ٹو آل. شالوم. نمبرز ایپیسوڈ نمبر 3. ڈبیٹ آن واٹر. کنعان کی سرحدوں کو چھوڑنے کے بعد اسرائیلی ریگستان میں گھومنے پھرنے لگے. کبھی وہ نخلستان میں ڈیرے ڈالتے تو کبھی دوسرے میں. ایک مقام پر جب انہیں پانی نہ ملا تو وہ بالکل یہ بھول گئے کہ خدا ضرورت کے مطابق ہمیشہ ہمیں پانی مہیا کرتا رہا ہے. اپنی عادت کے مطابق وہ بڑبڑاتے اور کڑکڑاتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئے. تو ہمیں ایسے ہولناک اور خطرناک ریگستان میں کیوں لے آیا ہے؟ تو نے ہمیں مصر ہی میں کیوں نہ رہنے دیا؟ وہاں پر ہم انجیر اور انگور اور انار کھاتے تھے. یہاں تو پینے کو پانی بھی میسر نہیں. موسیٰ اور ہارون جانتے تھے کہ یہ لوگوں کی اپنی غلطی ہے، ورنہ اب تک کنعان میں ہوتے اور وہاں کے پھلوں کے مزے لے رہے ہوتے. پھر وہ دونوں خدا کے خیمہ کے دروازہ پر گئے اور خدا کے پیغام کا انتظار کرنے لگے. خدا نے کہا، موسیٰ اپنی لاٹھی لے، پھر ان سب لوگوں کے سامنے اس چٹان سے کہہ کہ پانی دے اور میں اس میں سے پانی نکالوں گا. موسیٰ نے لاٹھی اٹھائی اور لوگوں سے کہا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. مگر وہ اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا. وہ برسوں سے ان اسرائیلیوں کی برداشت کرتا آ رہا تھا جو موقع بے موقع اس کے اور خدا کے برخلاف بڑبڑاتے اور گستاخی کی باتیں کہنے لگتے تھے. وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ اور برداشت نہیں کر سکتا. وہ گرج کر بولا، سنو اے باغیو، کیا میں تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالوں؟ اس نے خدا کے کہنے کے مطابق نہ کیا، بلکہ غصے سے پورے زور سے چٹان پر 2 دفعہ مارا. پانی کی بڑی دھار چٹان میں سے بہہ نکلی. ہر شخص گھڑا لے کر پانی کی طرف دوڑا. سب نے اپنی ضروریات کے مطابق پانی بھر لیا. لیکن خدا موسیٰ سے خوش نہ ہوا. اس نے خدا کا حکم نہیں مانا تھا اور اپنی مرضی کی تھی. وہ اپنی خود سردی پر بہت پچھتایا، لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا. کیا موسیٰ وعدہ کی سرزمین میں جائے گا؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا. اسٹے بلیس، بی سیف، اسٹے کنیکٹڈ. آمین.